کہ مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ عالم اسلام کی بے حد مشہور و معروف شخصیت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور ترجمان حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو ٹرپل طلاق بل پیش ہوا ہے اور وہ پاس بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور کس طرح سے حالات کا اور سچویشن کا ہم سامنا کر سکتے ہیں. حضرت مولانا، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم ہماری خاص پیشکش روبرو میں. کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ہم امید کریں گے کہ آپ سے وہ جوابات بھی ہم کو ملیں تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں آپ کی نصیحتوں کے مطابق ان کا امپلیمنٹ کر سکیں، اتار سکیں. پہلا سوال حضرت آپ سے یہ ہے کہ حکومت نے جو طلاق ثلاثہ پر جو بل پیش کیا ہے اور وہ پاس بھی کرا لیا ہے میجورٹی کی بنیاد پر، تو آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ آخر ان کا کیا منشا ہے؟ دیکھیے، یہ تو پوری ملت اسلامیہ متفق ہے کہ یہ حکومت کی زیادتی ہے اور یہ ان کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا حصہ ہے. ہمارے ملک کے دستور میں اس بات کی گنجائش فراہم کی گئی ہے کہ مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی شناخت کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ اس دستور کے تیقن پر یہ کاری حملہ ہے، ضرب کاری. اور یہ عجیب بات ہے کہ جس طبقے کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں اور جن کی ہمدردی کا آپ نام لے رہے ہیں، آپ نے اس قانون کے بارے میں خود ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا. سب سے پہلے تو ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے اور ان کی منشا معلوم کرنی چاہیے تھی. اس لیے ہماری نگاہ میں یہ دستور کے بغیر اور اقلیتوں کو جو تحفظ دیا گیا ہے اس کو متاثر کرنے والا قانون ہے. نہیں، بالکل مناسب بات آپ نے کہی کہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے وہ قانون کی بنیاد ہی پر بنتا ہے، اور جس طریقے سے اکثریت اور میجورٹی کی بنیاد پر ہماری بات نہ سن کر یہ جبراً ایک بل پاس کرایا گیا ہے. بہرحال مولانا، یہ ایک مسئلہ بار بار ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ صاحب ٹرپل طلاق جو ہے وہ مسلمان عورتوں کی حقوق کو تلف کرتا ہے اور ان کی حقوق اس سے مجروح ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں کہی گئیں. اور یہ بل سرکار نے اس لیے پیش کیا کہ صاحب ان کے حقوق کی بازیابی ہو جائے اور مہیلاؤں کو ان کا حق مل جائے. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ صرف 3 طلاقی تک محدود رہے گا اور اب اس بات کی گارنٹی ہو جائے گی کہ ہماری پرسنل لا میں، ہماری شریعت میں اب حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور یہ سلسلہ یہیں تھم جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 طلاق کو شریعت نے بھی ناپسند کیا ہے، اور اگر حکومت اس میں مخلص ہو تو اس کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے، مسلم تنظیموں سے، فقہا اور ارباب افتاء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں عورتوں کو کس طرح انصاف دلایا جائے، تو اس کا راستہ نکالا جاتا. لیکن جو طریقہ اس کے لیے گورنمنٹ نے اختیار کیا وہ بالکل غلط ہے، اور یہ بات حکومت کے رویے سے پوری طرح ظاہر ہے کہ حکومت کا مقصد صرف ایک مسئلے کو نشانہ بنانا نہیں ہے، کیونکہ ان کے منشور میں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا اور کامن سول کوڈ لانا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بی جے پی نے اس مسئلے کا اس لیے انتخاب کیا کہ اس کو یہ امید تھی کہ اگر اس مسئلے کو ہم عنوان بنائیں گے تو شیعہ سنی لڑائی چھڑ جائے گی، احناف اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا،
تو جو ان کی اسکیم تھی، ان کی سازش تھی کہ مسلمانوں کی صفوں میں بکھراؤ پیدا کیا جائے، وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان اس سازش کا شکار نہیں۔ حکومت لاکھ قانون بنا لے، لیکن مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ چاہے ہمارے درمیان کسی خاص مسئلے میں فقہی اختلاف ہو، لیکن حکومت کو اس میں دخل دینے کا اور اس معاملے کو اپنی رائے سے حل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ تمام مکتب فکر کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر ترجمانی کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے بھی بیک وقت ہو کر یہ بات کہی ہے کہ جو پرسنل لا بورڈ کا اسٹینڈ ہے وہی ہمارا اسٹینڈ ہے۔ ہمارا جو سوال آپ سے یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ جو بل جس پر پورا ہندوستان میں واویلا مچایا گیا ہے، اب تک پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے کو لے کر کیا کوششیں کی ہیں اور بورڈ نے اب تک کے کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ حضرت، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ طلاق بل کے خلاف شروع سے اب تک بورڈ کی کیا کوششیں رہی؟ سپریم کورٹ میں بھی شریعت کے موقف کی ترجمانی ہے۔ جس قدر کوشش کی جا سکتی تھی اس قدر بورڈ نے کوشش کی۔ اس کا پہلا مرحلہ سپریم کورٹ سے شروع ہوا اور وہاں بہت اچھے طریقے پر بورڈ نے نمائندگی کی، بورڈ کے وکلاء نے بحث کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ججز ہیں وہ قانون شریعت سے براہ راست واقف نہیں ہوتے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں شریعت کا موقف سمجھنے میں الجھن ہوئی، دشواری ہوئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 3 طلاق اگر دی جائے تو طلاق ہی واقع نہیں ہوئی۔ اب بورڈ چاہتا تھا کہ کسی موقع پر کورٹ سے اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے اور بڑی بینچ اس پر بنانے کے لیے درخواست کی جائے، لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ نے اس بل کو پیش کر دیا لوک سبھا میں، وہاں سے پاس ہوا، پھر راجیہ سبھا میں یہ بل اٹک گیا۔ یہ جو اس سے پہلے راجیہ سبھا سے یہ بل پاس نہیں ہو سکا، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی کوششیں کی۔ بورڈ کے تمام ذمہ داران اور ارکان اپنی اپنی جگہ انہوں نے کام کیا۔ جنرل سیکریٹری صاحب نے دہلی میں آ کر کئی دنوں کیمپ کیا۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ روکا جا سکا۔ اب جب یہ نئے ٹرم میں 2019 میں کامیاب ہونے کے بعد پھر یہ بل پیش کیا گیا لوک سبھا میں اور پھر راجیہ سبھا میں، تو اس وقت گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن لیس پارلیمنٹ، جس میں تمام اپوزیشن کو اپنا قابو میں کر لیا جائے، اور اس کے لیے گورنمنٹ دھمکی کا راستہ بھی اختیار کرتی ہے، ریڈ بھی کراتی ہے، ان کے خلاف کیس کراتی ہے، یا جو کیس زمانے سے دبے ہوئے تھے ان کو اٹھاتی ہے۔ تو اس طرح کے ذرائع کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان سے مرغوب کر کے اپوزیشن جو پارلیمنٹ سے باہر اس کی مخالفت کر رہے تھے، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اس طرح اس کی مخالفت نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا اور کچھ لوگوں نے واک آؤٹ کر دیا، تو اس سے بالواسطہ طور پر بی جے پی کو فائدہ پہنچا، لیکن اس میں بورڈ کی کوتاہی کا کوئی دخل نہیں۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا نتیجہ صرف آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، بالکل، بلکہ دوسرے فریق کے ہاتھ میں ہو، تو آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اگر کوشش کے باوجود نتیجہ اپنے حق میں نہیں آئے تو ایسے موقع پر
اگر لوگ بورڈ کو برا بھلا کہیں، مسلم تنظیموں کو برا بھلا کہیں، تو یہ اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا ہے، اور زیادہ کمزور ہو جائیں۔ ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم بورڈ پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، بورڈ آئندہ بھی جو آواز دے گا ہم اس پر لبیک کہیں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اور کمزور ہو جائیں گے اور ہماری مرکزیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ نہیں، بالکل حضرت آپ نے صحیح فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے کہ ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ کو یہ حق ضرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بل پاس کریں اور پیش کریں، اور یہی ہم نے دیکھا کہ میجورٹی اور اکثریت کی بنیاد پر، نہ کہ انصاف کی بنیاد پر، یہ بل پیش بھی کیا گیا، اور اس بل کو تمام حربوں کے استعمال کرنے کے بعد اس کو پاس کرانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اپوزیشن نے اس میں واک آؤٹ بھی کیا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ راجیہ سبھا سے پاس ہو گیا۔ ایک دعویٰ جو حضرت یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب سب سے بڑا جو اپلفمنٹ مسلمانوں کے نہ ہونے کا جو سبب ہے، اور مسلمانوں کی ترقی نہ ہونے کا جو سبب ہے، اور خاص طور پہ مسلمان عورتوں کا، وہ 3 طلاق ہے۔ تو مطلب یہ بات بڑی حیرت کن بھی ہے کہ بھائی اب تک کیا مسلمان عورتوں پر ظلم ہی ہوتا رہا ہے؟ اور اگر یہ بل پاس ہو گیا تو اب کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان عورتوں پر اس طلاق، ٹرپل طلاق کے خاتمے کے بعد ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یا 3 طلاق بل پیش ہونے کے بعد اب طلاق کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا کوئی اس کی گارنٹی ہے اس بل میں؟ یہ تو بالکل نادانی کی بات ہے۔ 3 طلاق کے واقع ہونے نہ ہونے اور شوہر کو اس پر سزا ملنے نہ ملنے کا تعلق عورتوں کی ترقی سے کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ترقی تو ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے، ترقی ہوتی ہے معیشت کے ذریعے، اس کا 3 طلاق سے کیا تعلق؟ یہ ٹھیک ہے کہ 3 طلاق کو شریعت بھی ناپسند کرتی ہے، اس سے عورت کو صدمہ پہنچتا ہے، اس سے اس کو رنج ہوتا ہے، بعض دفعہ سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے اس کی ترقی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آج بھی آپ 3 طلاق کا اگر پرسنٹیج دیکھیں گے تو بہت قلیل پرسنٹیج، بالکل پورے ملک اتنی بڑی آبادی 15-20 کروڑ کی آبادی میں اگر چند واقعات پیش آ جائیں تو اس سے کسی سماج کی ترقی کرنے کا اور اس کے نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں۔ نہیں، بالکل صحیح۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک حربہ استعمال بھی کیا گیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا یا سرکار کے اپنے لوگوں کی طرف سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے، یہ قانون کیا صرف طلاق بدعت یعنی انسٹنٹ ٹرپل طلاق پر ہی لاگو ہوگا، یا اور بھی جو طلاق ہیں ان پر بھی ان کا استعمال مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، ان کو جیلوں میں بھیجنے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ ابھی جو اس کے الفاظ ہیں اس قانون کے، اس کے لحاظ سے تو اس کا اطلاق طلاق بائن پر ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ناقابل رجوع طلاق، ایسی طلاق جس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں، تو وہ 3 طلاق ہے، اور اگر کسی دوسرے ذریعے سے طلاق بائن ہو تو وہ بھی ہے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس سے پہلے حکومت کو جو یادداشت اپنی طرف سے مرتب کر کے دی تھی، اس میں یہ نقطہ بھی شامل تھا۔ تو یہ گویا ایک طرح سے طلاق کے دروازے کو بند کرنا، اور ویسے ہی مسلمانوں کو مختلف بہانوں سے جیل میں ڈالنے، غیر منصفانہ اور ظالمانہ قانون بنا رہے ہیں۔ یہ ایک اور راستہ ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان مردوں کو جیل میں ڈالنے کا۔ نہیں، بالکل صحیح۔ ایک حربہ اور ایک ذریعہ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک شکایت پر ہی آپ اس کو جیل بھیج دیں۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ ایک قانون اور بھی پاس کیا گیا کہ اس میں اگر کوئی ہوتا ہے تو انڈیویجول کو، ایک منفرد شخصیت کو بھی آپ 3 مہینے تک کے جیل میں بھیج سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تمام حربے ہیں جو سرکاریں اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ حضرت آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو شعبانوں کے کیس میں یہ گزارے کو لے کر جو بات کہی گئی تھی، تو ہمارا یہ آپ سے ایک سوال ہے کہ شریعت نے چونکہ ایک پورا ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور پورا ایک لائحہ عمل بنا دیا ہے،
تو مطلقہ کے سلسلے میں شریعت نے کیا حقوق طے کیے ہیں، اور ایک مطلقہ جو طلاق شدہ ہے اس کے حقوق کی تکمیل اور اس کے حقوق کو ہم اس تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، اور شریعت نے مطلقہ کے لیے کیا کیا حقوق رکھے ہیں؟ دیکھیے، جب کوئی عورت مطلقہ ہو جائے تو ایک تو عدت تک اس کے سابق مرد پر اس کا نفقہ باقی ہے، اس کو نفقہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بچے بھی ہوں تو جب تک بچوں کی پرورش عورت کرے گی، عورت کا حق ہوگا بچوں کی پرورش کا، تو اس وقت تک اس کو بچوں کا بھی نفقہ مرد کو ادا کرنا ہے، اور اجرت پرورش کے طور پر عورت کو بھی اتنا دینا ہے کہ جس سے اس کی ضروریات، کھانا پینا، رہائش کا مسئلہ حل ہو۔ تو اگر کسی کو عام طور پر طلاق کے واقعات شادی کے بعد 5 سے 10 سال کے اندر پیش آتے ہیں، جی ایسی حالت میں وہ 2-3 بچوں کی ماں بھی ہوتی ہے، اور لڑکی بالغ ہونے تک ماں کے زیر پرورش رہتی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس میں ایک بڑا عرصہ مل جاتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ طلاق کے وقت اس کی بچی 5 سال کی تھی، تو 15 سال تک اس کے باپ کو نہ صرف بچے کا نفقہ ادا کرنا ہے، بچی کا نفقہ ادا کرنا ہے، بلکہ اپنی اس سابق بیوی کو بھی اتنے پیسے دینے ہیں جس سے اس کے نفقے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ اسلام میں شادی کا یہ کنیا دان کا تصور نہیں ہے۔ جی جب شادی ہوتی تو آدمی اپنی بیٹی کو، داماد کو اس کا مالک بنا دیتا۔ جیسے پہلے وہ نفقے کے ماں باپ اس کی پرورش کرتے تھے، اس طرح شریعت نے اس کے مسئلے کا حل رکھا ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ عمر کی عورت ہو اور اس کے بعد خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ گئی، خود غور کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں اس کے بچے خود اس عمر کے ہوتے ہیں کہ ماں کی پرورش کریں گے۔ جی اب لوگ شابانوں کا حوالہ دیتے ہیں، جب ان کے ساتھ طلاق کا واقعہ پیش آیا تو ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ تو ایک عورت اگر 60 سال کی عمر کی ہو تو اس کو ایک 20 سال کا بیٹا بھی تو ہوگا، بالکل ظاہر ہے وہ اس کی ضروریات کا کفیل ہوگا، اور اس پر شرعاً واجب ہے کہ وہ اس کا نفقہ ادا کرے۔ تو یہ کہنا کہ عورت اس سے بالکل بے سہارا ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ فرض کیجئے کہ شوہر نے طلاق نہیں دیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو آخر عورت کی ضروریات خاندان کے ذریعے پوری ہوں گے نہیں؟ بالکل صحیح۔ تو وہی قانون نفقہ جو ایک بیوہ عورت کے نفقے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، وہی قانون نفقہ ایک مطلقہ عورت کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ حضرت ایک اور مسئلہ جو بار بار اٹھایا گیا ہے لفظ بدعت کو لے کر، اور بار بار یہ بحث بھی ہوئی کہ صاحب جب اس کو بدعت کہا گیا ہے تو پھر اس کا امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ تو یہ 3 طلاق کو طلاق بدعت کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ایک عام جو سوال ہے ذہنوں میں، وہ بھی منظر عام تک آنا ضروری ہے۔ ہاں، لوگوں میں غلط فہمی ہے۔ جی دیکھیے، یہ ایک تو وہ بدعت ہے کہ جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ دین میں کسی نئی بات کا اضافہ بدعت۔ یہ جو طلاق میں بدعت کا لفظ آیا ہے، یہ ایک ٹرم ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، جی یعنی شریعت کے مقرر کیے ہوئے بہتر طریقے سے ہٹ کر طلاق دینے کو طلاق بدعت کا نام دیا گیا ہے، اور یہ نام فقہا نے دیا ہے۔ قرآن میں یا حدیث میں طلاق بدعت کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تو یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ بدعت یہاں اس معنی میں نہیں، بدعت یہاں ایک اصطلاح کے طور پر ہے، طلاق اس طریقے پر دینا جو طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ عزت ایک ظاہر ہے آپ نے کہا کہ بہت کم پرسنٹیج میں یہ واقعات ہوتے ہیں اور 3 طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں، اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر 1% بھی کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، سماج میں، تو آپ اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اور 1% بھی ہے تو وہ کافی ہے کہ اس پر قانون بنایا جائے۔ تو ہمارا یہ سوال آپ سے ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت ایک تنظیم کے جو
پورے ملک کے اندر تمام مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، کیا ہمیں اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ احباب جو بے وجہ طلاق دے دیتے ہیں، اور جو یوں کہا جائے کہ کم علمی کی بنیاد پر ہی زیادہ تر طلاقیں واقع ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی سزا نہیں مقرر کرنی چاہیے؟ جو بار بار یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ لوگ مذہبی معاملات میں اور پرسنل لا میں تو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور آئلی اور کرمنل لا کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارا مذہبی عمل نہ لایا جائے، مذہبی قانون پر ہماری پابندی مذہبی قانون کی نہ عائد کی جائے۔ تو کیا کوئی ایسی سزا ہو سکتی ہے جو بے وجہ لوگ طلاق دیتے ہیں اور ان کو ایسی سزا مقرر کر دی جائے جس سے یہ طلاق جو ہے، جو دینے کا سسٹم جو چل رہا ہے، حالانکہ وہ 1% ہے، وہ کم ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 1% بھی نہیں، اور یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر ایک واقعہ بھی پیش آئے تو اس کی بھی اصلاح ضروری ہے، لیکن ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ جو واقعات بار بار پیش آتے ہیں وہ زیادہ قابل توجہ ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ کو دیکھیے کہ ہجومی قتل کے معاملے میں سپریم کورٹ آ چکی ہے، اور بار بار یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کے کان پر چوں نہیں رنگ رہی۔ تو اس لیے ہم لوگ گورنمنٹ کے اس عمل کو تعصب اور فرقہ پرستی پر مبنی عمل تصور کریں۔ جہاں تک طلاق پر سزا کی بات ہے، تو طلاق پر اگر ایک متوازن سزا دی جائے، ایسی سزا جس کا عورت کو فائدہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں علماء اجتماعی طور پر غور کر کے، یا اگر حکومت نے کہا ہوتا تو علماء غور کر کے اس سلسلے میں اپنا مشورہ پیش کر سکتے تھے۔ میں گزارش کروں گا جو دارالقضاء ہیں، جو کاؤنسلنگ سینٹر ہیں، جو مسلم برادریوں کی پنچایتیں ہیں، کہ آپ اس پر عمل کریں کہ جب اس طرح کے بیجا طلاق کے واقعات، صرف 3 طلاق بھی نہیں، بلا وجہ طلاق کے واقعات، اور محسوس ہو کہ اس میں لڑکی پر ظلم کیا گیا ہے، تو لڑکوں کی مرد کی سرزنش ہونی چاہیے، ان پر کچھ جرمانہ عائد کر کے اس کی ایک بہتر شکل یہ ہے کہ اسلام میں، قرآن میں آپ جانتے ہیں کہا گیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، جو جن عورتوں کو طلاق دیا جائے ان کو معروف طریقے پر، بہتر طریقے پر متا دیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 1000 دینار بطور متا دیا، تو 81 گرام 20 دینار برابر ہوتا ہے 87.5 گرام کے، جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 1000 دینار کتنی بڑی رقم ہے۔ بے شک ایسی جگہوں میں ان پر متا کو لازم کر دیا جائے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں متا ہر طلاق میں لازم ہوتا ہے، کہ ان پر متا کو لازم کر دیا جائے بطور جرمانے کے، کہ آپ ایک مناسب رقم اپنی بیوی کو ادا کریں کہ اس کے لیے اگلی زندگی کا شروع کرنا آسان ہو۔ تو یہ ایک بہتر صورت ہے، اور موجودہ حالات میں اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ معاملہ عدالتوں تک نہیں پہنچے گا۔ اگر آپس میں معاملہ حل ہو جائے تو نہ مرد کو دشواری ہوگی، نہ عورت کی فضیحت ہوگی، اور نہ شریعت کو رسوا کرنے کا لوگوں کو موقع ملے گا۔ جی حضرت، آپ نے بالکل مناسب بات یہ کہی کہ اگر سرکار یا حکومت آپ سے مشورہ لیتی، اب ظاہر ہے کہ جن کا منشا ہی یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کی ترقی ہو، مسلمان کے معاشرے میں سدھار ہو، تو ظاہر ہے وہ مشورہ کیوں لینے لگے؟ ان کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، اور ظاہر ہے اسی بنیاد پر انہوں نے آنن فانن میں بجائے بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود وہ بل پیش بھی کیا اور پاس بھی کروایا۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں، جیسے آپ نے شروع کیا اور ایک ساتھ بڑی اچھی گفتگو بھی کی تھی، کہ بھائی ہمارے یہاں مذہب اسلام میں کوئی شادی 7 جنموں کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے۔ جب آپ کے ساتھ اور سامنے والے کے معاملات درست لگیں تب تک آپ رہیں، نہیں تو طلاق کے ذریعے سے آپ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ طلاق دینا کن کن صورتوں میں بہتر ہو سکتا ہے، اور کون سی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ پھر آپ طلاق ہی دیں؟ دیکھیے، اصل میں میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت کا اور سکون کا رشتہ ہے،
کیونکہ جتنے رشتے ہیں ان میں ازدواجی زندگی ہی کا رشتہ ایسا ہے جس میں 24 گھنٹہ ایک دوسرے کا ساتھ ہو، تو اس میں ضروری ہے ایک دوسرے پر اعتماد۔ خاص طور پر حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیوی اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی عفت و پاک دامنی کے پہلو سے اس کا رویہ مشکوک ہو تو اس حالت میں طلاق دی جا سکتی۔ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے سوا اور صورتوں میں طلاق نہیں دی جائے گا۔ اگر یہ بات نہیں ہو لیکن دونوں میں اتنی شدید نفرت ہو گئی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طور پر زندگی نہ گزار سکیں اور دونوں ٹینشن میں، تناؤ میں مبتلا ہوں، تو ظاہر ہے اور خاندان کے لوگوں کے معاملے کو سلجھانے کے باوجود معاملہ نہ سلجھ پائے تو اس صورت میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب رشتے کو استوار رکھنے کی اور کوئی صورت باقی نہ رہے، آپس میں مفاہمت کی کوشش کریں، خاندان کے بزرگوں کے ذریعے مفاہمت کی کوشش کریں، اس کے باوجود اصلاح نہ ہو تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو جائز وجہ سے طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، پنچوں کے درمیان دارالقضاء میں پہنچ کر یہ جو انفرادی طور پر طلاق دے دیتے ہیں، غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، یہ بالعموم آپ دیکھیں کہ کوئی مناسب بنیاد نہیں ہوتی ہے طلاق دینے کی، اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر سماجی طور پر روک لگانے کی کوشش کریں۔ نہیں حضرت، ایک معاملہ یہ ہے کہ جو تفہیم شریعت کمیٹی ہے یا اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام وہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے، تو طلاق کے واقعات کو روکنے کے لیے کس حد تک اور کس پیمانے تک ابھی تک کوششیں کی گئی ہیں کہ طلاق کے جو واقعات، حالانکہ وہ 0.5% سے بھی کم ہوں، اگر ہو رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں؟ اس طرف کیا کام ہوا ہے ابھی تک؟ اصل میں یہ جو موضوع ہے یہ تو اصلاح معاشرہ کمیٹی کا ہے۔ تفہیم شریعت کمیٹی میں قانون شریعت کی مصلحتوں کو سمجھایا جاتا ہے، اس میں ضمن طلاق کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ طلاق کب دینی چاہیے، اور اصلاح معاشرہ کا موضوع یہی ہے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے، اور تو یہ آسان بات نہیں ہے کہ ایک معین وقت کے اندر اس کی اصلاح کر دی جائے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ ہر سطح پر کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جلسے کرتا ہے، میٹنگیں کرتا ہے، خواتین کے بھی اجتماعات رکھتا ہے، لٹریچر شائع کرتا ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کا بھی استعمال کر رہا ہے، تو جو ذرائع استعمال کر سکتا ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ بھی نہ کیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بالکل صحیح، آج ہم دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح۔ نہیں ظاہر ہے، بالکل صحیح بات۔ ایک اور سوال حضرت آتا ہے کہ طلاق کوئی غصے میں دے دیتا ہے، کوئی ذرا سی بات میں طلاق دے دیتا ہے، تو کیا کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ طلاق کا حق کسی اور کو دے دیں، اور جب آپ غصے کی حالت میں ہوں تو آپ ظاہر ہے کہ جب آپ نے طلاق کا حق کسی اور کو دے دیا تو آپ وہ اپنا حق استعمال نہ کر سکتے ہوں اور آپ طلاق سے بچ جائیں؟ کیا کوئی شریعت میں ایسی بھی صورت ہے؟ لوگوں نے سوال کیا تو میں نے کہا آپ سے سوال کر لوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، شریعت میں طلاق اور نکاح یہ دونوں افراد کا اپنا حق، فسخ نکاح فرد کا اپنا حق نہیں ہے، قاضی کے ذریعے نکاح فسخ ہو، لیکن جیسے نکاح کرنا اپنا حق ہے لڑکے کا لڑکی کا، اسی طرح طلاق دینا یہ اپنا حق ہے لڑکے اور لڑکی کا، یا جیسے لڑکی کا خلا حاصل کرنا یہ اس کا اپنا حق ہے، تو یہ اس کے انفرادی حقوق ہیں، یہ کسی کو منتقل نہیں کی جا سکتے۔ متعدی تو کیے جا سکتے ہیں، متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں۔ اگر عورت کو اپنے شوہر پر اعتماد نہ ہو تو وہ یہ کہے کہ آپ مثلاً فلاں عالم کو، فلاں دارالقضاء کو یا مجھ کو حق دیجیے کہ اگر آپ کی طرف سے یہ زیادتی ہوئی
تو میں اپنے آپ پر طلاق واقع کر دوں یا دار قضا مجھ پر طلاق واقع کر دے، جس کو تفویض طلاق کہتے ہیں، تو اس میں ایک حق مرد کے ساتھ ساتھ دار قضا کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی مرد کا حق باقی رہتا ہے۔ یہ حق ایسا نہیں ہے کہ جو منتقل ہو جائے دوسرے۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے امید ہے کہ جو حضرات آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی جو سوالات ہیں ان کے تمام جوابات کو حضرت کے ذریعے سے سنا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ جو بے چینی کی کیفیت ہے اس سے ان کو نجات بھی ملی ہوگی۔ ایک آخری سوال حضرت ہمارا یہ ہے کہ طلاق مخالف بل جو پیش ہوا ہے، اس کے پیش نظر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امت کو اور عوام کو، کہ کیا ان کا لاہی عمل اس وقت ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ ایک کام تو انشاءاللہ مسلم فیصلہ بورڈ اور مسلم تنظیمیں کریں گی کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور اس قانون کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے، لیکن عام مسلمانوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اولاً تو طلاق کے واقعات کو روکنے کی کوشش کریں، جو باتیں سبب بنتی ہیں طلاق کی ہم ان پر قابو کریں، ان کو کنٹرول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں میاں بیوی میں اختلاف ہو تو ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر قابل ذکر مدرسے میں کاؤنسلنگ سینٹر قائم کریں، اپنے نزاعات کو وہاں لے جائیں تاکہ آپس میں مسئلہ حل اور طلاق کی نوبت نہیں آئے۔ تیسرے، اگر طلاق کی نوبت آ ہی گئی تو ہم بجائے کورٹ میں جانے کے دار قضا میں جائیں اور وہاں سے اپنے مسئلے کو حل کرائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں دارالقضا بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کرے گا، کیونکہ صلح میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی فریق کسی کو کچھ دے کر معاملہ ختم کرا دے، تو وہ کوشش کرے گا کہ لڑکی کی طرف سے لڑکی کو کچھ ایسی مدد کرائی جائے کہ جس سے آئندہ اس کو اپنی زندگی شروع کرنے میں آسانی ہو اور اس کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو یہ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے لاہ عمل ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے خوف سے رکھتے ہیں، قانون کی طاقت سے نہیں رکھتے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، عام حالات میں ہم ایک پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور اللہ کے حکم پر مومنانہ شان کے مطابق راضی رہ کر ہمیں قانون طلاق میں شریعت کی حدوں پر قائم رہنا چاہیے۔ نہیں، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا کہ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے لیے ہماری اس جو کشش اور جو ہماری تشویش تھی ان کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو حضرات نے آج جو حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آگے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے، اور امید کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو ایک خوبصورت دین دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا حضرت، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا موقع دیا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو شریعت پر ثابت قدم رکھے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔